جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 224ویں 224 ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ تمام ایپیسوڈ میری لائف اچیومنٹ کے متعلق ہیں کہ زندگی میں نشیب و فراز کیسے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو، ایمانداری سے کام کرنے والوں کو کبھی نامراد نہیں کرتا۔ یہ 2001 کا دور ہے۔ اس دوران میں ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا کہ جب میں پرتگال میں تھا ویزا رینیو کرانے کے لیے، تو اس دوران میں ممتاز بھائی کے بچے پاکستان آئے۔ آمنہ بیٹی حاجن بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسے مسقط میں یہ پرابلم تھی۔ مجھے یاد ہے میرے دوست تھے ڈاکٹر جبار صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اس بچی کو کبھی وامٹنگ آئی تو فوراً لے کے میرے پاس آنا ہے اور اس کو پورا کوئی 1.5 مہینہ واچ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ کسی سیسا جھولے پہ نہ بیٹھے، بائی ایئر ٹریول نہ کرے۔ خیر میں تو یورپ چلا گیا تھا۔ وہ جب پاکستان آئے، شاید گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، تو اس بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ جو ڈاکٹر نے پریکاشنز بتائے تھے وہ کسی کے ذہن میں نہیں آئے۔ شاید ہوتے تو اس بچی کی جان بچ جاتی۔ میں پرتگال میں تھا۔ عجیب قدرت نے سلسلہ رکھا ہے کہ میری بائیں آنکھ وہاں پہ تقریباً ہفتے 1.5 سے پھڑک رہی تھی، اور جیسے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ نیک شگون نہیں ہوتا، تو مجھے بھی فکر لگا رہتا تھا۔ آخر ایک دن مجھے یہ بری خبر سننے کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی خیر امانت تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حاجن معصومہ چلی گئی۔ میں اس وقت پرتگال میں تھا۔ مسقط سے واپسی پہ میں اپنی گاڑی بھائی ممتاز کے نام کر آیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جب یہ بکے تو اس کے پیسے مجھے پاکستان واپس بھیج دینا۔ لیکن اس نے اتفاق کہ جب بیٹی کی رخلت کا پتہ چلا، اس دوران میں میری گاڑی فروخت ہوئی، تو میں نے بھائی افتخار کو کہا کہ گاڑی کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے حاجی ممتاز بھائی کو دے دیں، کیونکہ اس وقت وہ سوگ میں ہے، غم میں ہے۔ اس نے خوشی خوشی پاکستان بچے بھیجے تھے اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ مجھ سے وہ حاجن بہت پیار کرتی تھی۔ حج پہ اس نے اپنی دادی کو سائیکل پہ، ویل چیئر پہ حج کروایا، ہمارے پاؤں کے زخموں پہ مرہم لگاتی تھی۔ بس اس کی زندگی اتنی تھی۔ تو میں نے ایز اے جیسچر جتنے بھی گاڑی کے پیسے تھے سارے ممتاز بھائی کو دینے کا کہہ دیا، جو افتخار بھائی نے انہیں دے دیے۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے۔ اب ہم 2020 میں ہیں۔ چاند سورج وہی ہیں، ستارے وہی ہیں، لیکن وقت جو ہے بدل گیا ہے، سوچیں بدل گئی ہیں،
جذبے بدل گئے ہیں۔ خیر، یہ ذکر درمیان میں آ گیا۔ پاکستان میں جو میرے حصے میں پراپرٹی آئی تھی اور دونوں بھائیوں کے حصے میں دکانیں، ان کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ توقیر بھائی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس نے بہت محنت کی، بہت سورس اس نے لڑائے، ورنہ روڈ پہ پراپرٹی بننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح ہوٹل بھی نئی بلڈنگ میں، اور میں نے بھی ایک طرف سٹور کھول لیا۔ جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ اس کا رسپانس بہت اچھا آیا، کیونکہ میں اپنی ساری سیونگ بلڈنگ میں اور پھر کچھ کاروبار میں لگا چکا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سورس آف انکم مل گیا۔ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا یہ کاروبار کرنا، کیونکہ میری پریویس لائف سے میچ نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اللہ جنت نصیب کرے، میرے والد صاحب مرحوم کہتے تھے کہ کچہری میں کہیں ٹائم مشین لے کے بیٹھ جانا، لیکن دکان نہیں کھولنا۔ اب خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی، بڑے حاجی صاحب ان کی بھی دکان تھی، اس سے چھوٹا میں نے بھی دکان کی، اس سے چھوٹے بھائی ان کی بھی دکان، اس سے چھوٹے ان کی بھی دکان، اس سے چھوٹے ان کی بھی دکان، ان سے چھوٹے ان کی بھی دکان۔ صرف دو نے، چھوٹوں نے، دو ہوٹل تھا لیکن وہ بھی اس کو بھی دکان ہی سمجھے۔ لیکن اب والد صاحب کے وہ فلسفے کی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا کہ دکان نہیں کھولنی، کیونکہ جب آدمی دکاندار ہو جاتا ہے تو وہ دو کان والا ہو جاتا ہے۔ ایک کان سے وہ اپنی بات سنتا ہے اور ایک کان سے وہ مفاد اور مطلب کی بات سنتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پرافٹ، ہر وہ سودا، ہر وہ چیز اس نے وہی خریدنی ہے، وہی رکھنی ہے، اسی کو اس نے جگہ دینی ہے اپنے رینک میں۔ رینک سے مراد دل ہے، جس سے اسے پتہ ہو کہ مجھے یہاں سے پرافٹ ملنا ہے۔ تو اب ان کے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ بڑے دور اندیش تھے، دور بین تھے، نقطہ بین تھے۔ اب ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے انہوں نے مختلف پروفیشنز کے متعلق کہا تھا کہ ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، اب جب ان پروفیشن سے واسطہ پڑا ہے تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے، کیونکہ ان پروفیشن والوں کی نیچر اچھی نہیں ہوتی، ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی۔ خیر، ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ بڑے بھائی جان کی بیٹی کی شادی تھی جو انہوں نے پاکستان آ کے کرنی تھی۔ میں والدہ صاحبہ کے گھر رہتا تھا، بچے چھوٹے تھے، ہم ایک ہی کمرے میں آرام سے سما جاتے تھے۔ گھر تو خیر کافی بڑا تھا، لیکن ظاہر ہے سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جو میں نے 1.5-2 سال وہاں گزارا، وہ بڑا عجیب وقت تھا۔ اب ایک وقت وہ بھی آ گیا، جیسے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، ایک دن
ایک نہ ایک دن کرنا ہی کرنا ہے۔ اس طرح اب وہاں سے میری رخصتی کا وقت بھی قریب آن پہنچا تھا۔ اس کے لیے بہت سی وجوہات درکار تھی جو مہیا کر دی گئیں۔ اس طرح چونکہ میرا مکان بن چکا تھا، لیکن ابھی اس کی فائنل ٹچنگ اور فنیشنگ ہونی باقی تھی۔ لیکن جس طرح یورپ سے واپسی کے بعد میں واپس نہیں گیا، کیونکہ کوئی پلان بن چکا تھا، خیر میں اس سے نکل گیا۔ اب یہ بھی ایک نیا خاکہ تیار ہو چکا تھا۔ شطرنج کی بساط پہ اب میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابھی میں کنسٹرکشن، اسٹور میں انویسٹمنٹ اور دوسرے کاموں سے سنبھلا نہیں تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، کیونکہ ادھر رہنے سے کچھ کمپلیکیشنز ہیں، وہ میرے آنے کے بعد ڈبل ہو گئیں، کم نہیں ہوئی۔ خیر والدہ صاحبہ سے دلی لگاؤ تھا، وابستگی تھی، مجھے علم تھا کہ دوسرے ان کو کیسے ہینڈل کریں گے، لیکن فیصلہ سازوں نے فیصلہ میرے حق میں نہیں دیا۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ ہاں، پنجابی میں کہتے ہیں کبے نو لت کاری آ گئی۔ میں یہاں آ کے کمفرٹ ہو گیا۔ والدہ صاحبہ سے ملاقات روزانہ اسٹور بند کرنے کے بعد شام کو ہوتی تھی۔ میرے بچے بھی دادی کو ملنے جاتے تھے۔ ایک وہ ٹائم بھی آیا کہ جب دادی کو ملنے جاتے تھے، پیپر دینے کے لیے، خاص کر میرے بیٹے، تو وہ دادی سے دعائیں لینے جاتے تھے تو بیل دیتے تھے، تو آگے سے آواز آتی تھی جی کیوں ہماری نیند خراب کرنے آئے ہیں، دعا لینی ہوتی ہے تو شام کے ٹائم لے جایا کریں۔ عجیب تھے وہ دن، مجھے آج بھی یاد ہے۔ بچوں کا ٹیوشن پڑھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، ٹی وی کیبل معیوب سمجھا جاتا تھا، اچھی بات تھی، لیکن آج وہ سب قانون بدل گئے ہیں، سب لاز بدل گئے ہیں۔ میرے بچے خوش قسمت کہ وہ زیر سرپرستی رہے اور کامیاب ہو گئے۔ خیر والدہ صاحبہ سے دوری اب ایک حقیقت تھی، پھر بھی میری مسز، بیٹی، ان کی کیئر کرنے روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن لازمی جاتے تھے۔ وہ بھی فون کر کے بلا لیتے تھے، ان کا دل بھی ان کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ اس طرح میں اب ذہنی طور پہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈال لیا تھا، یہ سوچ لیا تھا کہ جو اینٹی فورسز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں، ان کا ہولڈ ہے، اور جب سرپرستی بھی شامل ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کسی کو حقیقت بتانی ہوتی ہے، ایک دلیل دے کے سمجھانا ہوتا ہے۔ میری یہ دونوں چیزیں غیر مؤثر تھیں۔ خیر
اسٹور کا کام بھی بہتر تھا، رہائش کا بھی ساتھ ساتھ بہتر ہو گیا۔ اب میں مینٹلی سیٹسفائی تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میرے یہاں آنے کے بعد یا مجھے یہاں بھیجنے کے لیے جو پلان تیار کیا گیا تھا وہ سارا منظر اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ خیر میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ ایلیمنٹ وائرس مرتا نہیں ہے، سو جاتا ہے، جاگتا رہتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ وہ وائرس آج بھی جب کبھی جاگتے ہیں تو تکلیف دیتے ہیں۔ خیر یہ لائف ہے، اس لائف میں یہی اس کا حسن ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قدروں سے جڑے رہتے ہیں کیونکہ ان میں ان کو دور اندیشی اور کامیابی نظر آتی ہے، اور کچھ یو ٹرن اور جلد بازی کے عادی ہوتے ہیں، وہ روند کے گزر جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے آگے کون ہے۔ خیر اب ایک نیا سفر شروع تھا۔ بچے میرے تقریباً بڑی کلاسوں میں پہنچ چکے تھے، اور اب ڈیسائیڈنگ مومنٹس تھا ان کی ایجوکیشن کا کہ انہوں نے مستقبل میں کیا بننا ہے۔ اس موضوع پہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ معذرت چاہوں گا، حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ بدلتی نہیں ہیں۔ آپ لاکھ پردہ ڈالیں وہ کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔